السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ امارات اسلامیہ کی نشأت ثانیہ۔ پٹرول ختم ہونے کے باعث جہاز کے لینڈ کرتے ہی ایک انجن بند ہو گیا۔ لینڈنگ میں 3 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو بھارتی جہاز 191 انسانوں سمیت لاہور میں قہر اور قیامت بن کر گر جاتا۔ یہ IC 814 رات 7 بجے کٹمنڈو سے اڑنے والی پرواز تھی۔ 1.25 گھنٹے میں اس نے دہلی پہنچنا تھا، مگر 5 ہائی جیکروں نے جہاز لاہور لے جانے کا حکم دیا۔ پائلٹ نے اتنا تیل نہ ہونے کی چال چلی، کہا صرف 15 منٹ کا فیول ہے۔ ہائی جیکر مان نہیں رہے تھے۔ پائلٹ نے ہاتھ جوڑ دیے، 200 انسانوں کی زندگی کا واسطہ دیا۔ اسی کی تجویز پر ہائی جیکر جہاز ری فیولنگ کے لیے امرتسر اتارنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے جہاز کی سپیڈ آخری حد تک کم کر دی تاکہ جہاز اور مسافروں کو بچانے کے لیے سیکورٹی فورسز کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ جہاز کے اغوا کی خبر بھارتی سول ایویشن حکمرانوں حکام تک پہنچی تو ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور چہرے اتر گئے، مگر امرتسر میں ری فیولنگ کے لیے اترنے کی اطلاع پر فکر مندی کی جگہ حساسیت نے لے لی۔ وزیر اعظم واجپئی کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس میں دہلی سے امرتسر کمانڈوز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مقامی پولیس کو ایئرپورٹ جانے کی ہدایت کرتے ہوئے دہلی میں کمانڈوز کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ جہاز اترتے ہی فیول باؤزر آ جانا چاہیے تھا۔ بھارتی انتظامیہ نے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے کے لیے باؤزر بھجوانے میں تاخیر کی۔ آدھے گھنٹے میں بھی جہاز کو فل کرنے کے آثار نظر نہ آئے تو ہائی جیکروں کو صورتحال کی گمبھیرتا کا یقین اور غصہ دو آشتا ہو گیا۔ انہوں نے پائلٹ کو جہاز اڑانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اب تو پٹرول بالکل بھی نہیں ہے، اڑتے ہی جہاز کریش ہو جائے گا۔ پائلٹ نے 20 منٹ پہلے کہا تھا جہاز میں صرف 15 منٹ کا فیول ہے۔ اس کے بعد جہاز لینڈ ہوا اور اب تک سٹارٹ تھا۔ پائلٹ ایک بار پھر منتیں کرنے اور واسطے دینے لگا۔ اسی دوران سٹاف نے ہامتے کامتے ہوئے کاکپٹ میں داخل ہوتے بتایا ہائی جیکروں نے مسافروں کو چاقو سے ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ پائلٹ کو اڑان بھرتے ہی بلکہ بھرنی ہی پڑی۔ مسافروں کو چھڑانے کا آئیڈیل موقع تھا جو بھارتی اداروں نے اپنی حماقت سے ضائع کر دیا۔ جہاز اڑا اور اس کے کسی بھی وقت کریش کا پائلٹ اور عملے کو یقین تھا۔ ہائی جیکروں کو بھی شاید ہو، مگر وہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں مرنے کی بجائے کریش ہونے کو بہتر سمجھتے تھے۔ پائلٹ کو اپنی چال حماقت لگ رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاز کا رخ پاکستان کی طرف ہوا۔ لاہور میں لینڈ کرنے کی اجازت طلب کی گئی۔ مشرف کو اقتدار میں آئے 2.5 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے جہاز کو اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ پائلٹ کے خوف کے مارے دم کے ساتھ شاید اور بھی کچھ نکل رہا ہو، اس نے زبردستی لینڈنگ کا فیصلہ کیا، مگر ایئرپورٹ اور رن وے کی لائٹس بند ہونے کے باعث وہ کسی روڈ کی لائٹس دیکھ کر رن وے سمجھ بیٹھا۔ پورا نیچے آیا تو اسے اپنی غلطی اور پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو کریش کا احساس ہوا، لہذا لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ ایک انجن لینڈ کرتے ہی اور دوسرا 2 منٹ بعد بند ہو گیا۔ پاکستان نے اسے جہاز کو پٹرول ہی دیا اور چلے جانے کو کہا۔ اغوا کار جہاز افغانستان لے جانا چاہتے تھے، مگر وہاں رات کو ان دنوں لینڈ کرنے کی سہولت نہیں تھی، لہذا جہاز کا رخ امارات کی طرف کر دیا گیا۔ وہاں بچے، عورتیں، زخمی اور مرنے والوں کو اتار لیا گیا۔ وہاں سے فیول لے کر جہاز کرسمس کے روز قندھار آ گیا۔ قندھار آ کے ان کے پہلی بار مطالبات سامنے۔ انہوں نے مولانا مسعود اظہر، عمر شیخ اور مشتاق زرگر کی رہائی، ساجد افغانی کے تابوت کی حوالگی اور $2 ملین کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ طالبان نے تاوان اور تابوت کے مطالبات کو غیر شرعی قرار دیا، جن سے ہائی جیکر دستبردار ہو گئے۔ 24 دسمبر کو جہاز کے اغوا کا ڈرامہ شروع ہو کر 1 جنوری کو مطالبات مانے جانے پر اختتام پذیر ہوا۔
اغوا کاروں نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے 10 مسافروں کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا تو طالبان نے کہا اگر ایک بھی مسافر کو مارا گیا تو جہاز پر دھاوا بول دیں گے۔ یوں ہائی جیکر انتہائی اقدام سے باز رہے۔ طالبان 5 سال اقتدار میں رہے۔ پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد یہی 5 سال تھے جب افغانستان سے باد سموم اور شرشر کی تپش اور حبس کے بجائے باد صبا کے جھونکے آنے لگے، جو انسانیت بھارت کے مغویوں کے لیے دیکھنے میں آئی۔ ایسے کئی واقعات اور بھی دنیا کے سامنے آئے۔ دنیا میں شریعت کا اصل شکل کے قریب تر نفاذ اس دور میں یہی نظر آیا۔ ان کے کچھ اقدامات مروجہ جمہوری اصولوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہوں گے۔ ان کے کچھ اقدامات کو مذہب دنیا ان کے اجڑ پن سے بھی تعبیر کرتی ہے، مگر ہمیشہ سے شورش کی اماجگاہ افغانستان میں امن تھا۔ کابل میں طالبان پولیس کے 7 اہلکار قانون نافذ کرنے پر تعینات تھے۔ میرے دوست رانا الیاس خان دنیا گھومے ہیں، امریکہ کو آئیڈیل ملک قرار دیتے ہیں جو انہوں نے مشاہدہ کیا۔ ان کے بقول وہاں نہ جھوٹ بولا جاتا ہے نہ چوریاں ہوتی ہیں، ڈسپلنڈ قوم ہے۔ یورپ تہذیب، تمدن، اصول و ترقی میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے۔ امریکہ میں آپ کو خلافت راشدہ کے دور کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ یہی کچھ افغانستان میں تھا جو مہذب دنیا کو غیر مہذب لوگوں کے ہاتھوں سے نفاذ کے باعث گوارا نہ ہو سکا۔ ایک زبانی حکم نامے پر پورے ملک سے ہیروئن کی کاشت ختم ہو گئی تھی۔ حکمرانوں کی نیک نیتی پر عوام کو یقین تھا، چنانچہ رضاکارانہ تعاون پر تیار ہو گئے۔ طالبان کے دور میں کچھ معاملات میں تجاوز بھی ہوا، مگر اس کا مطلب ان کے وجود کو لاوجود کرنا نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوشش کی گئی جو خاک میں مل گئی۔ کل کے دہشت گردوں نے آج امریکہ نے مذاکرات کیے۔ یہ صدا سے دہشت گرد نہیں ہیں، کل امریکہ کے مجاہدین تھے۔ انہوں نے پہلے روس اور اب امریکہ کے غرور کا سر چکنا چور کر دیا۔ کیا ان گنواروں کے غیر مہذب رویوں کے باعث ایوان ریڈلی نے اسلام قبول کیا؟ امریکہ اور نیٹو کے حسن سلوک سے کتنے لوگ عیسائی ہوئے؟ امریکہ نے افغانوں کی تاریخ پڑھے بغیر یلغار کر دی۔ شکر کریں معاہدے کے بعد صحیح و سالم جا رہا ہے اور کچھ عزت بھی پلے رہ گئی ہے، مگر اشرف غنی اور مودی اپنے اپنے مفاد کے لیے امریکہ کو افغان دلدل میں پھنسائے رکھنے کے لیے سازشوں کے جال بننے سے باز نہیں رہیں گے۔ امریکہ اشرف غنی کے اقتدار کا طوطا اور مودی کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان میں انتشار اور بدامنی آئیڈیل ہے، مگر کب تک؟ اب تو امریکہ کے پرامن انخلا سے طالبان اشرف غنی کے ساتھ چلنے یا ان کو اپنے ساتھ چلانے پر تیار ہیں۔ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو بھی امریکہ کو افغانستان چھوڑنا پڑے گا اور پھر شاید یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بجائے سے واشنگٹن امریکہ رہ جائے۔ اشرف غنی اور ان کے حواری نجیب اللہ کی طرح خاک اور خون میں لٹتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے افغان طالبان کے حوالے سے انسانیت کی بات کی ہے، ان جیسا سمجھ کر کچھ لوگوں کو پاکستان میں عزت دی گئی، مگر وہ انسانوں کے روپ میں حیوانوں سے بھی بدتر ثابت ہوئے۔ کرنل امام اور خالد خواجہ کو ISI کا ایجنٹ قرار دے کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور پاکستان کے دفاع کو بھارت سے زیادہ نقصان دہشت گردوں نے پہنچایا ہے، ان کے بھارتی ایجنٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ پاک فوج کے سپوتوں کے سر قلم کر کے فٹ بال کھیلتے تھے۔ پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان جانے والوں کو پناہ افغان طالبان نہیں، افغان حکمرانوں نے دی۔ بھارت ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ جس خطے کے لوگ کبھی پاکستان کا بازوئے کشمیر زن ہوا کرتے تھے، اس خطے پر دشمن کے کان اور آنکھیں بند کر کچھ بدیشی مقامی لوگوں کو گمراہ کر کے قابض ہو گئے تھے۔ یہ ناسور بڑی قربانیوں کے بعد پاک فوج نے کاٹ ڈالے۔ آج افغانستان میں طالبان کی ریوائول ہو رہی ہے۔
آج اس نشاط ثانیہ کو پاکستان اور خطے کے امن کے لیے بابرکت بنائے۔ آئی ریپیٹ، اللہ اس نشاط ثانیہ کو پاکستان اور خطے کے امن کے لیے بابرکت بنائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔